فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، سب سے پہلے مالک کی بارگاہ میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ہمارے مالک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ سالار شہیدان کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور اور اپنے لبوں کو نورانی کر سکیں۔ عشر مجالس کی پہلی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، اس میں مالک کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں اور برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، جنہیں دین کی اصطلاح میں مصلحین کہا جاتا ہے، جو سماج اور معاشرے کو بدلتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں اور اچھائیوں کو عام کرتے ہیں۔ تو جو امر بالمعروف کرتے ہیں یا نہی عن المنکر کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں، ان کی کیا شرطیں ہیں؟ قرآن مجید مصلحین کی شرطوں کو بیان کر رہا ہے۔ ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ تائب ہوتے ہیں، ان کا رشتہ معبود سے گہرا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی شرط ہوتی ہے۔ اور ان کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے العابدون، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اپنے رب کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں، اور معرفت کے نتیجے میں صرف اپنے معبود ہی کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کے سوا، اپنے مالک کے سوا اور اپنے خالق کے سوا کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے رب کی بندگی کرتے، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور ان کی تیسری صفت
الحامدون، اگر وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، اگر وہ کسی کو لائق ستائش سمجھتے ہیں اور کسی کی تعریف و تمجید کرتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مالک کی تعریف و تمجید کرتے ہیں، اپنے مالک کو لائق ثنا سمجھتے ہیں اور اپنے مالک ہی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اپنے رب کے سوا وہ کسی اور کی حمد و ثنا نہیں کرتے، اس لیے کہ کمال مطلق خدا ہی ہے اور تعریف کمال مطلق کی ہونا چاہیے، اسی لیے وہ اپنے رب کی ثنا کرتے ہیں۔ تو مصلحین کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑے ہوتے ہیں، وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں۔ ان کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا عرفان رکھتے ہیں اور اپنے رب ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور کے سامنے سر نیاز خم نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حامد ہوتے ہیں، حمد کرتے ہیں، وہ ثنا کرتے ہیں۔ تو حمد و ثنا بھی اپنے مالک ہی کی کرتے ہیں، اپنے مالک کے سوا کسی کو لائق حمد نہیں سمجھتے۔ اور ان کی چوتھی صفت السائحون، وہ ذرے ذرے میں اپنے مالک کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مالک کا پتہ بتاتا ہے، اسے سائح کہا جاتا ہے۔ وہ تمام کائنات کو اپنے رب کی نشانی جانتے ہیں، وہ دنیا کے زرق و برق میں کھوئے نہیں ہوتے، دنیا کا ذرہ ذرہ انہیں مالک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ان کی چوتھی صفت ہے۔ اور ان کی پانچویں صفت یہ ہے الراکعون، وہ رکوع کرتے ہیں اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے اور میرے معبود میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ میں اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس پروردگار میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ تو وہ پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت الساجدون، جو لوگ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اچھائیوں کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے اچھے بنتے ہیں پھر اچھائیوں کو عام کرتے ہیں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہوتی ہے الساجدون، وہ سجدے کرتے ہیں اور سجدے میں اپنی جبین کو رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر زمین پہ کوئی بلند و بالا ہے، اگر کبریائی کسی کا حق ہے، اگر کوئی اکبر ہے، اگر کوئی بڑا ہے، اگر کوئی بلند و بالا ہے تو وہ صرف ہمارا پروردگار، اور وہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ ہم اس عظیم پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب 6 منزلوں پہ فائز ہو جاتے ہیں، تائب، عابد، حامد، سائح، راکع اور ساجد، جب یہ 6 منزلوں پر فائز ہوتے ہیں تو پھر اب سماج کو بدلنے کے لیے نکلتے ہیں الآمرون بالمعروف۔ اب آتے ہیں سماج میں اچھائیوں کو عام کرتے ہیں، والناہون عن المنکر، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، جہالت کو مٹاتے ہیں، تاریکیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے مصلح۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آپ صرف مصلح ہی نہیں ہیں، حسین مصلح اعظم ہیں، جو امت کی اصلاح کے لیے، بشریت کی اصلاح کے لیے۔ لیکن آج کی تمہیدی گفتگو اور پہلی گفتگو میں چند عظیم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری مذہب شیعہ کے مسلمات میں سے ایک ہے۔ آپ کی عزاداری کے سلسلے میں اتنی زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ مذہب شیعہ کا ایک شخص بھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔
بس پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین کی عزاداری، سید الشہداء کی عزا مذہب شیعہ کے مسلمات اور متیقنات میں سے، یقینی امر میں سے ایک امر ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے عزاداری اور کربلا کو زندہ رکھنے کی کثرت سے تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے ائمہ نے فراوان تاکید کی ہے کہ کربلا زندہ رہنا چاہیے۔ بس عزاداری مسلمات میں سے، ادھر ائمہ اطہار علیہم السلام نے کثرت سے یہ تاکید کی کہ کربلا زندہ رہنا چاہیے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، ائمہ اطہار نے شعراء کرام کی تربیت کی اور یہ کہا کہ کربلا کے موضوع پہ اشعار کہے جائیں، مرثیہ نگاری کا سلسلہ قائم کیا جائے، اور پھر ان اشعار کے ذریعے سے کربلا کو زندہ کیا جائے، اور حسین کی کربلا پڑھ کے لوگوں کے دلوں کو جلا بخشی جائے، اور جو حسین کی نسبت سے ہمارے دلوں میں سچے جذبات ہیں نا، ان حقیقی جذبات کو ذکر حسینی سے سیراب کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، کتنی باتیں آپ کے سامنے کہی میں نے۔ پہلی بات، امام حسین کی عزاداری مسلمات میں سے، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے کثرت سے تاکید کی کہ کربلا زندہ رہنا چاہیے، یہ دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ شعراء کرام کی تربیت کی گئی تاکہ وہ کربلا کے موضوع پہ اشعار کہیں، کربلا کے موضوع پہ مرثیہ کہیں، اور کربلا کو زندہ رکھیں، اور کربلا کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جلا بخشیں اور زندگی عطا کریں۔ یہ تین پوائنٹ۔ چوتھی بات، ائمہ اطہار نے کہا کہ جو لوگ سید الشہداء پہ آنسو بہاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں، اور جو لوگ روتے ہیں ان کو سراہا گیا۔ ائمہ اطہار نے ان کی قدردانی کی ہے۔ آخر میں نتیجہ کوئی چار باتوں کا کہ سید الشہداء کی عزاداری مذہب تشیع کا حصہ ہے۔ جب اتنی بات ہو گئی تو آج کی گفتگو میں تین اہم سوالوں کے جواب کو جاننا ہوگا۔ پہلا سوال، امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال۔ امام حسین علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام کیوں اٹھے؟ امام کے قیام کا فلسفہ کیا تھا، حکمت کیا تھی، اور امام کے اٹھنے کی معقول وجہ کیا تھی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ ہر صاحب ایمان کو، ہر شیعہ حسین ابن علی اور شیعہ علی ابن ابی طالب کو یہ جاننا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، آپ کے قیام کی حکمت کیا تھی، آپ کے قیام کا فلسفہ کیا تھا، آپ کے قیام کی معقول وجہ کیا تھی؟ یہ پہلا پوائنٹ ہے اور بہت اہم بات ہے، ہر صاحب ایمان کو جاننا ہوگا۔ میں پیدا ہو کے مر جاؤں اور پتہ ہی نہ چل سکے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا تھا، امام کیوں اٹھے تھے، امام کے کھڑے ہونے کے قیام کی معقول وجہ کیا تھی؟ یہ پہلا سوال، اور اسے جاننا، اس کا جواب جاننا بہت اہم ہے، اور اس کے بہت ثمرات اور بہت مفید نتائج اس پر مترتب ہوں گے۔ پتہ چلے گا تو وہاں سے عزاداری کا مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ اور یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آج کا یہ ہے کہ آخر ائمہ اطہار علیہم السلام نے اتنی زیادہ تاکید کیوں کی کہ کربلا زندہ رہنا چاہیے؟ ان کے تاکید کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کربلا کو زندہ رہنا چاہیے؟ یہ دو سوال۔ تیسرے سوال کے اوپر آتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ نبی پاک کی رحلت سن 11 ہجری، سید الشہداء کی شہادت سن 61 ہجری 10 محرم کو، 50 سال کا وقفہ ہے، اور 50 سال کے گیپ میں نواسے رسول کو کربلا کے میدان میں گروہی طور کے اوپر مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ کبھی ایک انسان کسی ایک کو ایک انسان مارتا ہے، مگر ایک انسان کی مظلومیت اس درجہ
کہ ایک بیابان اور صحرا میں 30,000 کا لشکر جسے گھیر لے اور اتنے مظلومانہ طریقے سے اسے قتل کیا جائے، جو نواسے رسول تھے، جو علی مرتضیٰ کے بیٹے تھے اور شہزادی کونین کے لخت جگر اور نبی گرامی کے نواسے تھے۔ آخر کیا اسباب کیا تھے؟ کیوں امام حسین علیہ السلام کو اس 50 سال کے وقفے میں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا؟ ان 3 سوالوں کو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں۔ پہلا سوال، اچھا اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی ان باتوں کی طرف متوجہ رہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ پہلا سوال تھا۔ اب پہلے سوال کی طرف چلنا چاہیں گے اور اس سوال کا جواب جاننا چاہیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، یہ بات مسلمات میں سے ہے، یہ بات صحیح ہے اور یہ بات درست ہے کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا۔ جہاں انسان رہے ہیں وہاں تنازع، وہاں تضاد اور وہاں ٹکراؤ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں، انسانوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہوتا ہے، انسانوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کس بنیاد پر انسان آپس میں ٹکراتے ہیں؟ ٹکرانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے اور اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کی 2 بنیادی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، بات عمیق ہے، بات گہری ہے اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، فکر درکار، اور ہم سب کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو ٹکرانے کی، انسانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کی 2 بنیادی سبب۔ سید الشہداء کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ کا قیام کس لیے تھا اور آپ کے قیام کی معقول وجہ کیا تھی؟ اس کو جاننا چاہیں گے۔ تو ایک بات تو حل ہوئی نا کہ انسانوں کے درمیان ہونے والے ٹکراؤ کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ طبقاتی اور سماجی نیچ اونچ کی بنیاد پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا چاہیے۔ طبقاتی اور سماجی اونچ نیچ کی بنیاد پر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ طبقاتی اور سماجی اونچ نیچ کی بنیاد پر ٹکراؤ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی سماج میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں جو انسان زندگی گزارتا ہے نا، وہ انسان 2 طرح کے طبقوں میں زندگی گزارتا ہے۔ کسی بھی سماج میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں 2 طرح کے طبقے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ متمول ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، ثروت مند ہے، ظالم اور ستمگر۔ اتنا ظالم ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جتنے بھی اسباب و وسائل ہیں، سارے اسباب و وسائل کو اپنے اختیار میں لے لے۔ بس ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سماج اور معاشرے میں مالدار بھی ہے، پیسے والا بھی ہے، دولت مند بھی ہے، ظالم اور ستمگر ہے، اور اپنے ظلم اور ستمگر کی بنیاد پر تمام اسباب و وسائل کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، ہڑپے ہوئے۔ دوسرا طبقہ کیا ہے؟ وہ محروم ہے، مظلوم ہے، دبا کچلا ہے، اس کا حق مارا گیا ہے۔ تو بس ایک وہ ہے جو ظالم ہے اور ایک وہ ہے مظلوم۔ ایک وہ ہے جس نے تمام اسباب و وسائل پر قبضہ جما رکھا ہے، اور ایک ہے محروم، مظلوم، اس کا حق چھینا گیا۔ تو مظلوم اور محروم کیا چاہتا ہے؟ اس سے اپنا حق لینا چاہتا ہے اور وہ حق نہیں دینا چاہتا، تو یہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں طبقاتی اور سماجی اونچ نیچ کی بنیاد پر ٹکراؤ۔ اب میں ایک لفظ میں کہوں، کبھی جنگ مادی فائدے کے لیے ہوتی،
ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اسی کا دوسرا نام کبھی جنگ اور کبھی ٹکراؤ مادی فائدے کے لیے ہوتی ہے. 2-3 مثالیں دوں. آپ نے یہ سنا ہوگا جنگ، زر زمین اور زن، تینوں زے سے لفظ ہیں. زن، زر، زمین. یعنی انسانوں میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اس کی وجہ کبھی زمین ہوتی ہے، اس کی وجہ کبھی سونا ہوتا ہے، اس کی وجہ کبھی خاتون ہوتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ طبقاتی اور سماجی اونچ نیچ کی بنیاد پر ٹکراؤ. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جنگ مادی فائدے کے لیے ہوئی. مثال دینا چاہوں گا، مادی فائدے کی 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. آپ یہ دیکھیں، کسی سوسائٹی میں کسی ایک نے کسی کی زمین ظالمانہ طور پر ہڑپ لی، تو اب وہ اس سے لڑتا ہے. کس لیے لڑتا ہے؟ کس لیے لڑتا ہے؟ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی زمین ہڑپ لی گئی، تو وہ زمین کو پانے کے لیے لڑتا ہے. یہ مادی فائدہ ہے کہ وہ زمین مل جائے. یہ ایک مثال. دوسری مثال جو آج کے زمانے میں بہت آسان، کبھی کبھی جنگ تیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، پٹرول کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. تیل اور پٹرول کو کالا سونا کہا جاتا ہے. ادھر زمین، ادھر زر کہتے ہیں سونے کو نا. تو پٹرول کی بنیاد پر ایک ظالم و ستمگر کسی ملک کے اوپر آ کے قبضہ جماتا ہے. کیوں قبضہ جماتا ہے؟ تاکہ اس ملک کا پٹرول اپنے قبضے میں لے لے، اور یہ محروم ہوتا ہے تو تیل کو حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیل ایک مادی چیز ہے، زمین ایک مادی چیز ہے. زمین مل جائے اس لیے لڑ رہا ہے، تیل مل جائے اس لیے لڑ رہا ہے. ایک تیسری مثال دیتا ہوں، مادی فائدے کے لیے لڑنا. کبھی کبھی ایک قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کی خاتون اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. مجھے بہت معاف کریے گا بات کو سمجھانے کے لیے. تو اب یہ قبیلہ اس قبیلے سے ٹکراتا ہے. کس لیے ٹکراتا ہے؟ ٹکراؤ کی وجہ کیا ہے؟ ایک مادی وجہ ہے نا، تاکہ جو اس قبیلے کی خاتون گئی ہے وہ خاتون واپس پلٹ کے آ جائے. اس جنگ کو کہا جاتا ہے مادی فائدے کے لیے لڑنا. سوال یہ ہے کہ بہت ایک بات پہ توجہ کریے گا، تو کیا اسلام اور قرآن میں یہ بتایا گیا؟ جی ہاں، قرآن کہتا ہے ہاں جنگیں مادی فائدے کے لیے بھی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کون سا ٹکراؤ تعمیر انسانیت کر سکتا ہے؟ کون سا ٹکراؤ اسوہ بن سکتا ہے؟ کون سا قیام آئیڈیل بن سکتا ہے اور کون سا قیام آدرش بن سکتا ہے؟ یہ سوال ہے نا. جو جنگ، جو ٹکراؤ صرف مادی فائدے کے لیے، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، جو ٹکراؤ صرف مادی فائدے کے لیے ہو وہ تاریخ میں درس نہیں بن سکتا، وہ تعمیر انسانیت کا کام نہیں کر سکتا، وہ آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے. وہ قیام، بس ایک قیام ہوتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، ایک ٹکراؤ ہے مادی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. یہاں تک ایک بات واضح ہو گئی. اب آتے ہیں دوسرا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے، اور یہی 2 ٹکراؤ کے سبب ہیں. دوسرا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ دوسرا ٹکراؤ اپنے فائدے کے خلاف، میرا فائدہ جا رہا ہے، اپنے مفادات کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اپنے مفادات کے خلاف حق و حقیقت اور ایمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اب میں ایک ایک مثال دوں گا اور اپنی بات کو واضح کرتا چلا جاؤں گا. دوسرا ٹکراؤ کیوں ہوتا ہے؟ بہت غور سے اور یقین جانیے گا، آج ہم اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی عظیم تحریک ہے یہ کربلا کی تحریک، کتنا عظیم یادگار انقلاب ہے سید الشہداء کا انقلاب. اور صبح قیامت تک کے لیے یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ عمل ہے، یہ درس ہے. اور وہ کیوں؟ دوسرا ٹکراؤ اپنے مفادات کے خلاف، اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے. انسان ایمان کی اس چوٹی پہ پہنچتا ہے، یہ بھی سب تربیت ہے نا. ایمان کی اس چوٹی پہ پہنچتا ہے جہاں
اپنے مفادات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ حق کو دیکھتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھوں تو ہم اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا مولانا آج یہ کون سی بات بتانے جا رہے ہیں۔ قل، اس آیت کو توجہ کرنے پہ ضرورت ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تکسون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اس پہ توجہ کریے گا، کتنی بڑی دولت ہے حق کے لیے اٹھنا۔ اپنا گھر جائے گا، جان جائے گی، آبرو جائے گی، مال و دولت چھین جائے گا، وطن چھوڑنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، آسائش، آرام، راحت، سکون، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، مگر حق کے لیے کھڑا ہونا۔ یہ کیا قرآن کی آیت کرے؟ قل، اس پہ توجہ کر، قل ان کان آباؤکم، اے میرے نبی لوگوں سے کہیے اگر تمہارے آبا و اجداد یہ ایک، وہ ابناؤکم اور تمہارے بچے دو، وہ اخوانکم تمہارے بھائی تین، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں چار، اچھا، وہ عشیرتکم تمہارے خاندان پانچ، وہ اموال اقترفتموہا مال جو تم نے جمع کیے، وہ تجارت تخشون کسادہا بزنس، کاروبار، تجارت میں جو سرمایہ لگا ہے، وہ مساکن ترضونہا اور یہ تمہارے گھر جو تم پسند کرتے ہو، تم اپنے محل کو جو پسند کرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے یہ دو، تمہارے بھائی تین، تمہاری بیویاں چار، تمہارے خاندان، تمہارا گھر گھرانہ پانچ، تمہارا مال، تمہارا بزنس، تمہارے گھر، تمہارے محل جسے تم پسند کرتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور خدا کی راہ میں قیام کرنے سے تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، ٹھہرو، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو خدا کا عذاب آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسق قوموں کو پسند نہیں، ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ، اچھا، تجارت سے زیادہ، میرے گھر سے زیادہ مجھے اللہ سے محبت کرنا ہے، اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ جہاں ایک طرف خدا ہو اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہو نا، تو یہ میرا ذاتی فائدہ ہے نا، یہ میرا خاندانی فائدہ ہے۔ ان سارے فائدوں کو چھوڑ کر خدا کے لیے کھڑا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں حق کے لیے کھڑا ہونا۔ ایسی جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا قیام ہوتا ہے تو وہ قیام آئیڈیل بنتا ہے، وہ قیام اسوہ بنتا ہے، وہ قیام نمونِ عمل بنتا ہے۔ اسی لیے ہم صبح قیامت تک فرش عزا بچھاتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھیں ایک مرتبہ پھر بھی شمار کریے نا، سب سے پہلے آیت نے کیا کہا؟ آبا و اجداد، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد بھائی، اس کے بعد بیوی، اس کے بعد خاندان، اس کے بعد مال، اس کے بعد تجارت، اس کے بعد گھر۔ 8 باتیں بتائیں قرآن نے، اور کہا انہیں زیادہ اگر تم دوست رکھتے ہو اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے مقابل میں اور خدا کی راہ میں قیام کرنے کے مقابل میں، اگر تم انہیں زیادہ دوست رکھتے ہو تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو، عذاب الہی اترے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کی لفظیں آئیں، مالک فاسق کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب اب پھر سے امام حسین علیہ السلام
اپنے ذاتی فائدے کے خلاف تمام فائدے کو ٹھکرا دیا، سارے فائدے ایک طرف، اپنے تمام مفادات کو، ذاتی مفادات، خاندانی مفاد، سب کو ٹھکرا کے صرف حق کے لیے کھڑے ہوئے۔ اچھا کہاں مولانا بتائیے نا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ اے لوگو آپ ذرا غور کریے، تم نہیں دیکھتے ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وان الباطل لا یتناہی عنہ، باطل سے روکا نہیں جا رہا، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ حقا حقا، جہاں حق سے نہ روکا جائے، جہاں حق پر عمل نہ کیا جائے اور باطل سے نہ روکا جائے، ایسے سماج میں، ایسے ماحول میں، ایسی پرآشوب فضا میں ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ حقا، وہ مرنے کے لیے تیار رہے، وہ کفن پہن لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل عام ہے، کوئی باطل کے خلاف اٹھ نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہے امام علی مقام کا ایک تاریخی جملہ جو اس کے بعد ارشاد فرمایا، جو امام علی مقام کے قیام کو لافانی عظمت عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا۔ ایک مومن کی ذمہ داری، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، جہاں حق پر عمل نہ کیا جائے، جہاں باطل سے روکا نہ جائے، وہاں مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ کفن پہن لے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، ایسے ماحول میں جہاں حق پر عمل نہ ہو، باطل سے روکا نہ جائے، ایسے ماحول میں حسین مر جانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، والحیات مع الظالمین الا برما، حسین رہیں اور حسین کے ساتھ ظالم بھی رہے، ستمگر بھی رہے، ظلم کرنے والا بھی رہے۔ حسین اسے ہرگز نہیں پسند کرتے کہ حسین جس سماج میں جیے وہاں ظالم کا حسین کو آمنا سامنا کرنا پڑے۔ اس کا معنی کیا کرنا چاہتے ہیں امام؟ اس پہ توجہ کریے گا۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تنگی میں رہ لوں، محرومیت کے ساتھ ایک چھپر میں رہوں، لیکن آپ غور تو کریے گا الہی رہنما کیسا ہوتا ہے، حق کے لیے قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں چھپر میں رہوں، محرومیت کے ساتھ رہوں، تنگی کی زندگی گزار لوں، میں تنگی میں رہوں، مگر سماج اور معاشرے میں عدل و انصاف رہے، بشریت چین و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارے، ولو یہ کہ حسین سختی میں رہیں، تو یہ زندگی حسین کو پسند ہے۔ اللہ اللہ، یہ زندگی حسین کے لیے سعادت مند ہے۔ لیکن حسین بہترین محلوں میں رہے اور رہنے کے لیے بہترین جگہوں، مگر حسین کی نگاہوں کے سامنے دوسروں پہ ظلم ہو۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، حسین کو رہنے کے لیے، آپ دیکھیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہونا۔ حسین محل میں رہ سکتے، مدینے میں بہت اچھا گھر تھا، ساری سہولتیں تھیں، مگر امام کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے رہنے کے لیے بہترین محل ہو، مگر میری نگاہوں کے سامنے بشریت کو کچلا جائے، انسانیت پہ اوپر ظلم و ستم ہو، اور حسین دیکھتا رہے۔ ایسی زندگی پر 1000 مرتبہ مر جانا شرف ہے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد، ایسی زندگی پر 1000 مرتبہ مر جانا شرف ہے۔ تو امام کا قیام اپنے ذاتی فائدے کے خلاف حق کے لیے تھا۔ حق کی کچھ زندہ مثالیں پیش کروں تو پھر اور اپنی باتوں کو واضح کر سکوں گا۔ حق کی زندہ مثال، مولانا یہ بتائیے حق کے لیے قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کی زندہ مثالیں دیجیے۔ حق ایک بہت وسیع مفہوم کا نام ہے۔ حق کے لیے قیام کرنا، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا،
بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات ہے نا. میں کسی بھی مظلوم کی مکتب امام حسین مسلک اور مذہب نہیں پہچانتا. کہا مظلوم جو بھی ہونا، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں حق کے لیے کھڑا ہونا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسری بات، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں. باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے. کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہتے ہیں. ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں یزیدیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے. فکر حق سوس کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، کربلا جرت انکار ہے پیش سلطان. ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد. کربلا تاج کو برداشت. حق کی زندہ مثالیں. پہلی مثال آپ بھی آہستہ آہستہ اپنے اذہان میں ان باتوں کو محفوظ کرتے جائیے گا. حق کی زندہ مثال. پہلی بات، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جانا، یہ حق کی زندہ مثال ہے. ظالم کے خلاف بول دینا. شجاعت دو طرح کی ہے، ایک میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانا، اور ایک میدان زندگی میں حق کے ساتھ کھڑے رہنا. بہت توجہ کریے گا. اور میدان زندگی کی شجاعت میدان جنگ کی شجاعت سے بہت زیادہ افضلیت اور اہمیت کی حامل ہے. جہاں ظالم کے خلاف حق بات بول دینا، معصوم نے کہا ہے افضل جہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. سب سے بڑا قیام اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایک صاحب انسان حق بات کسی ستمگر کے سامنے بول دے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد. اس کے لیے شجاعت درکار ہے، اس کے لیے بہادری کی ضرورت ہے. مظلوم کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف بولنا، عدل و انصاف کو قائم کرنا. مطلب کیا ہوگا؟ سماج اور معاشرے میں جو جس کا حق ہے وہ اسے دے دیا جائے. عدل و انصاف کو قائم کرنا. تین باتیں. چوتھا پوائنٹ، ایک دوسرے کے حق کی رعایت کرنا. آہستہ آہستہ آپ ذرا ان لفظوں کے معنی اور مفہوم پہ بھی جائیے. لوگ کا حق ہے نا، بہت سارے حقوق ہیں، اس پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے. مہربانی کرنا، دوسروں سے شفقت سے پیش آنا، کسی دوسرے کو تنگی میں قرار نہ دینا، مشقت میں قرار نہ دینا، مضیقے میں قرار نہ دینا، اس کو اضطرار سے باہر لانا، یہ بھی حق کے لیے قیام ہوتا ہے. اور خدا پرستی اور توحید، جب سچی خدا پرستی ہوتی ہے، جب صحیح توحید آتی ہے انسان کیا، تب انسان کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور احساس بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق آتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ خدا پرستی بھی حق کی ایک مثال ہے، توحید بھی حق کی ایک مثال ہے. اور بھی ایک اور مثال دوں، ایثار و فداکاری. ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. اب میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ایک گلاس پانی ہے، دو برابر کے پیاسے، اور کسی ایک کی پیاس ہی بجھائی جا سکتی ہے. دو برابر کے پیاسے، آپ بھی اور میں بھی، ایک ہی گلاس پانی، اور پانی بھی اتنا ہے کہ کسی ایک ہی کی پیاس بجھ سکتی ہے. آپ بھی برابر کے پیاسے، میں بھی برابر کا پیاسا. آپ کے ہاتھ میں وہ گلاس ہے، پانی ہے. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں پیاسا رہ جاؤں گا، آپ پی لیجئے. اس کو کہتے ہیں ایثار.
اس کو کہتے ہیں قربانی۔ میں مشقت میں رہ جاؤں گا مگر آپ سکون سے رہ لیجئے، میں اپنے کو زحمت میں ڈال دوں گا، آپ کے لیے آسانی فراہم کروں گا۔ تاریخ اسلام کی ایک جنگ ہے جہاں معرکہ جنگ میں شہداء زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، ایسے معرکہ جنگ، اور ان شہداء کے درمیان سے ایثار حق کی ایک زندہ مثال ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ سارے شہداء معرکہ جنگ میں ایسے لیٹے ہوئے اور شہداء کے درمیان سے ایک انسان کا گزر ہوتا ہے۔ اب جب گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو لاشیں پڑے ہوئے ہیں ان کے یہاں رمق جاں باقی ہے۔ اچھا، جب دیکھا ابھی رمق جاں باقی ہے تو دوڑا گیا، پانی لے کر آیا، ایک کسی ظرف میں پانی لے آیا تو پہلے شہید کے، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کہا آپ پیاسے ہیں پانی پی لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں شدید اسے پانی کی ضرورت تھی تو شہید نے کہا کہ میرا بھائی جو میرے بغل میں لیٹا ہے وہ بھی پیاسا ہے، مجھے نہ دے کے اسے دے دو۔ دوسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا تیسرا بھائی پیاسا ہے، مجھے نہ دے کے اسے دے دو۔ تیسرے کے پاس گیا تو کہا چوتھا بھائی۔ تاریخ نے لکھا ہے 9 لوگ تھے اور یہی ایثار اور قربانی کا جذبہ، میں پیاسا رہوں میرا بھائی پی لے، اس کو کہتے ہیں حق کے لیے اٹھنا۔ بہت توجہ کریے گا، اس کو کہتے ہیں حق کے لیے قیام۔ 9 تک پہنچ گیا، اس نے کہا بھائی پیاسا ہے۔ اب جب 9 سے پلٹا ہے تو 9واں پہلا جان دے چکا، دوسرا جان دے چکا، تیسرا جان دے چکا، سب جان دے چکے۔ اس کو کہتے ہیں ایثار و فداکاری۔ کربلا حق کے لیے امام حسین علیہ السلام اٹھے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ مظلوم کی حمایت، ظالم کے خلاف بولنا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، ایک دوسرے کے حق کی رعایت کے لیے یہ حق کی زندہ مثال ہے۔ دوسروں سے مہربانی کرنا ہے، شفقت سے پیش آنا ہے، کسی کو تنگی سے نکال دینا ہے۔ توحید، خدا پرستی اگر یہ آ جائے نا تو یہی احساس پیدا ہوتا ہے، ایثار و قربانی۔ جب اتنی بات آپ سے کہہ چکا تو اب تاریخ سے 3 ثبوت پیش کرنا چاہوں گا۔ کیا واقعاً انسان ایمان کے اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ اپنے سارے فائدے کو ٹھکرا دے اور صرف حق کے لیے لڑے؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ اب اس پہ تاریخ کے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ اپنے فائدے کو، اپنے مفاد کو ٹھکرا کے صرف حق کے لیے کھڑا ہونا۔ آپ یہ بتائیے، آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان نہ سنی، ہر ایک نے سنا ہے، اور قرآن نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو خوب نمایاں طور پر بیان کیا۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے محل یعنی فرعون کے محل میں پڑ رہے تھے اور ایک شاہی زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اندازہ لگا لینا، کسی بادشاہ کے محل میں ایک جوان پل رہا اور ایک شاہی زندگی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ فرعون کچھ لوگوں کو ستا رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو فرعون سے الگ کیا اور فرعون سے ڈٹے۔ بھائی صاحب، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے الگ کرنے میں مشقتیں ہیں یا نہیں؟ آسائش چھوڑ رہے ہیں یا نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اپنا محل چھوڑ رہے ہیں، سارے فائدے کو ٹھکرا دیا، پورے محل کو ٹھکرا دیا، شاہی زندگی کو ٹھکرا دیا، اور جن مظلوموں کو فرعون ستا رہا تھا آ کے ان کی صف میں کھڑے ہو کے فرعون کے خلاف قیام کیا۔ اس کو کہتے اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہو جانا۔ صحیح ہو گئی بات یہاں تک؟ اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہونا، یہ پہلی مثال۔ اب آئیے دوسری مثال دیتا ہوں۔ صرف امام حسین علیہ السلام ایسے نہ تھے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پہ جب آئے تو 72 تھے حسین۔ اس کو سنیے گا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان دینے پہ جب آئے تو 72 سے حسین۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دیکھو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ سے رنگ
اللہ سے بہتر رنگ کوئی دوسرا رنگ نہیں ہو سکتا۔ امام حسین رنگ الہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور آپ کے اصحاب حسینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، اور آپ اس عظمت کا اندازہ ایسے لگائیں گے تو کیا صرف امام حسین ہی اس درجے پر فائز تھے، اپنے سارے فائدے کو ٹھکرا دیا اور حق کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیا ان کے اصحاب میں بھی، بھئی ہم فرش ازا اسی لیے بچھاتے ہیں، ہم ہر سال اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ جو ایمان امام حسین کا ہے نا، جو توحید امام حسین کی، جو ایثار امام حسین کے ہاں، جو فداکاری اور قربانی کا جذبہ سید الشہداء کے یہاں پایا جاتا ہے، وہی ایمان، وہی توحید، وہی اخلاص، وہی جذبہ، اس کی ایک جھلک ہمارے یہاں بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ ہماری روح، چھوٹی سی روح، حسین کی عظیم روح کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات آپ کو حضرت موسیٰ کی بتائی، دوسری بات اب آنا چاہوں گا اصحاب امام حسین کی داستان سے بتانا چاہوں گا۔ امام حسین کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں بشیر حضرمی، اسے بھی یاد رکھیے گا، بشیر حضرمی۔ آپ امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ اور 10 محرم کو یہ عظیم معرکہ یعنی شہادت کا سلسلہ پیش ہے۔ ان 2 محرم سے 10 محرم کے درمیان بشیر حضرمی کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کا جوان بیٹا، کڑیل جوان بیٹا، کسی سرحد پر، کسی ملک کی سرحد پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ باپ میدان کربلا میں، کڑیل جوان بیٹا کسی سرحد پہ گرفتار کیا گیا۔ آپ یہ بتائیے، ایک باپ کو ذاتی طور پہ تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فطرتاً تکلیف ہوگی، اور اس سے زیادہ تکلیف تب ہوگی جب اس ایک باپ کو پتا ہو کہ اگر میں سرمایہ دے کر لے کے جاؤں، مال و دولت لے کر جاؤں تو اپنے بچے کو آزاد کرا سکتا ہوں۔ اور یہ بھی صورت فراہم تھی، جوان بیٹا، اور یہ بھی موقع فراہم تھا کہ اگر انہیں پیسے مل جائیں تو وہ جا کر اپنے جوان بیٹے کو آزاد کرا سکتے ہیں فدیہ دے کر۔ امام عالی مقام کو پتہ چلا کہ بشیر حضرمی کا جوان بیٹا فلاں سرحد پہ گرفتار کیا گیا، یا تو اسے پیسے دے کر، تو امام عالی مقام نے، یہ تاریخ ہے، یہ مقتل ہے، یہ کربلا ہے، اسی لیے ہم آپ اور یہاں بیٹھے ہیں، اسی بنیاد پر کربلا آئیڈیل ہے، کربلا نمونہ عمل ہے اور رہے گی قیامت تک۔ امام نے بشیر حضرمی کو بلایا اور ایک قیمتی چیز اور ایسی چیز دی بشیر کو جسے بیچ کر کے وہ اپنے جوان بیٹے کو آزاد کر سکتے۔ امام نے کہا جاؤ یہ بیچ دو، اپنے جوان بیٹے کو آزاد کر لو۔ رکیے گا، وہ قرآن کی آیت کیا تھی بتائیے نا؟ قرآن کی آیت کیا تھی؟ اللہ رسول، یہ وہی سلسلہ ہے۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو تمہیں بیٹا پسند ہے یا خدا کی راہ میں کھڑا ہونا پسند ہے؟ تمہیں باپ پسند ہے یا زمانے کے امام کے ساتھ کھڑا ہونا پسند ہے؟ یہی امتحان قرآن کی آیت نے کہا نا، دیکھو زندگی میں اپنے باپ کو، آبا و اجداد کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، مال کو، تجارت کو، اپنا گھر پسند ہے تمہیں زیادہ پسند ہے، یا تمہیں تمہارا خدا پسند ہے، یا تمہیں رسول کے ساتھ ہونا پسند ہے، یا خدا کی راہ میں قیام پسند ہے؟ ایسے بامعرفت ہستیوں کو سید الشہداء لے کر آئے تھے جنہیں حقیقی عرفان تھا۔ اسی لیے جگہ جگہ امام نے کہا ہے جسے جانا ہے چلا جائے۔ کیوں؟ ہر جگہ کہہ رہے تھے تاکہ کوئی بھی ایسا انسان نہ آنے پائے جسے سید الشہداء کی حقیقی معرفت نہ ہو۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے ذاتی فائدہ کس میں وابستہ تھا؟ بتائیے نا۔ جا کے اپنے بیٹے کو آزاد کرتے، بیٹے کے ساتھ رہتے، یہ ذاتی فائدہ تھا۔ بھائی امام کے ساتھ کھڑے ہونے میں جوان بیٹا جا رہا ہے جس سے محبت ہے، مگر جملے سنیے گا۔ امام عالی مقام نے جب کہا کہ بشیر چلے جاؤ، تو بشیر حضرمی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا،
اس جملے کے بعد امام خاموش رہے. یہ امام کی خاموشی بھی کچھ بتاتی ہے. بشیر نے کہا اکلتنی السباء حیا، جیتے جی مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں. ان فارغت کا، ضرورت کے وقت، اس لفظ پہ غور کریں، ضرورت کے وقت اگر میں آپ کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو بچانے چلا جاؤں تو جیتے جی مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا؟ امام وقت کو ضرورت ہے، خدا کی راہ میں مجاہدین کی ضرورت ہے، قیام کرنے کی ضرورت ہے، حق کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. حسین کا قیام ہی اسی لیے تھا، لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ نام الہی کو اعتلا مل جائے، نام الہی زندہ رہے، توحید باقی رہے، مظلوم کی حمایت ہونا چاہیے، ظالم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ پیدا ہو. امام خاموش ہے. کہا سید الشہداء اس وقت ضرورت ہے آپ کا ساتھ دینا. آپ کو پتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی اپنے سارے ذاتی فائدے کو ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا؟ آپ انصاف سے بتائیے نا. کیا ہاں اسی کو قرآن نے ایک جگہ کہا تھا، جب حضرت آدم کی خلقت ہو رہی تھی تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین پہ خوریزی برپا کرے گا؟ تو فرشتوں نے خون تو دیکھا تھا، تو خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. انسان کے اندر ایک ایسی روحانیت پائی جاتی ہے، ایسی معنویت پائی جاتی ہے کہ تم اس روحانیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس پہلی مثال جو تاریخ سے ثبوت پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے فائدے کو ٹھکرا دیا، کھڑے ہو گئے حق کے ساتھ، مظلوموں کی حمایت کی، اپنی تمام آسائش آرام اور راحت کو ٹھکرا کے. بشیر حضرمی نے کہا نہیں، ایک ہی وقت ہے نا، ضرورت کا وقت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کو بچانے چلا جاؤں. یہی وہ اقدار کربلا ہیں، یہی وہ ویلیوز ہیں کہ بھئی ذاتی فائدے کو ٹھکرا کے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے. سید الشہداء کھڑے ہوئے اور حق کے لیے قیام کیا ہے. 2 مثالیں دی، تیسری مثال دیتا ہوں اور آپ یقین مانیے یہیں سے ہم لوگ آج تو چاند رات ہے نا، یہیں سے اپنی اس گفتگو کا عظیم سلسلہ ہے. تیسری مثال، آپ نے وہب کلبی کا نام سنا ہے؟ وہب کلبی یہ سید الشہداء کے دست مبارک پر اسلام لائے تھے. ان کا تعلق عیسائی سے ہے، عیسائی مسلک کے مالک ہیں. وہب کلبی اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے تھے کربلا میں، اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ کربلا میں آئے تھے وہب کلبی، اور آپ کی شادی ہوئے کل 17 دن ہوئے تھے. صرف آپ کے ساتھ جو آپ کی اہلیہ تھی وہ 17 دن کی نئی دلہن ان کو لے کر آئے تھے. امام علی مقام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا. روز عاشور جب اذن جہاد مانگا ہے انہوں نے، وہب کلبی نے، تو آپ کی نئی دلہن نے آپ کا دامن پکڑ لیا، اور دامن پکڑنے کے بعد کہا، بہت توجہ کریے گا، کربلا کی ویلیوز کیا ہے؟ حسین اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑے تھے، تمام مفادات کو ٹھکرا دیا. اور آپ کے جو اصحاب تھے نا وہ اسی روح حسینی کے مرکہ تھے، وہ روح حسینی ان کے وجود میں پائی جاتے تھے، انہی کی جھلک تھے. تو جب وہب کلبی کی اہلیہ نے دامن تھام لیا، آپ کو پتہ ہے، یہ بتائیے ایک ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے نا. آپ کو پتہ ہے جب ان کی اہلیہ نے ان کا دامن تھاما تو ان کی ماں، تاریخ ہے نا کربلا، ان کی ماں سامنے آ کر کہتے، میرے پیارے بیٹے اپنی بیوی کے آنسو کی وجہ سے، ایک بات پہ آنسو کی وجہ سے فرزند رسول کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھا لینا. عجب، یعنی کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ جاؤ جان دے دو. یہ کیا ہے؟ فائدہ کس میں تھا؟ ذاتی فائدہ کس میں تھا؟ بولیے نا.
ذاتی فائدہ کس میں تھا بھئی؟ ایک ماں کا بچہ بچنا تھا، اسی میں تو ذاتی فائدہ تھا۔ بیوی نے دامن تھام لیا، اب اس میں بھی کبھی اور بحث کروں گا، پکڑ لیا، کہا مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہا؟ ماں نے آ کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو آنسوؤں کی وجہ سے فرزند رسول کی نصرت سے ہاتھ نہ اٹھا لینا۔ آپ کو پتہ ہے وہب قلبی گئے، وہب قلبی گئے، تھوڑا سا لڑکے واپس آئے، ہاتھ قلم ہوا، کہا راضی ہیں؟ کہا نہیں۔ ماں نے کہا راضی نہیں ہوں، اور وہب قلبی میدان میں گئے، جب شہید ہوئے نا، شہید ہوئے، وہب قلبی کی ماں کوئی جذباتی خاتون نہ تھی، اس پہ بھی توجہ کریے گا کہ ایموشنل ہو کے کوئی بات کہی۔ ابھی میں بتانا چاہوں گا کتنی بامعرفت خاتون تھی۔ کربلا درسگاہ ہے، کربلا یونیورسٹی ہے، جہاں غیور، جہاں شجاع، جہاں بہادر، جہاں سورما، جہاں حق پسند، جہاں حق گو، جہاں عدالت پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے، اور اس جگہ کو فرش ازا کہا جاتا ہے جہاں سورما کی تربیت کی جاتی ہے۔ جوش نے بڑی پیاری بات کہی تھی، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنی چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ، ایسے ہی لوگ۔ پھر سے ایک مرتبہ ان اشعار پہ توجہ کریے گا، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، باطل کے خلاف اٹھتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، حق جو مانگے تو دل و جان و جگر دیتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ وہب قلبی کی مادر گرامی کوئی جذباتی، جب پتہ چلا کہ میرا جواں بیٹا شہید ہوا، مقتل کے الفاظ ہیں کہ خیمے کا، اما ایک خاتون کو شجاعت کتنی آتی ہے۔ ہاں، جب حسین جیسے سورما سے کوئی جڑ جاتا ہے اور روحی ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو وہی توحید، وہی ایمان، وہی جذبہ، وہی اثار، وہی فداکاری، خیمے کا ستون اکھاڑ لیا وہب قلبی کی مادر گرامی نے، اور کہا انی ضعیفتن بالیتن، ضعیفہ ہوں، سندراز ہوں، کمزور ہوں، مگر فرزند فاطمہ کی حمایت کروں گی۔ اللہ اللہ، حسین فرزند فاطمہ کا نام ہے، ان کی نصرت امام نے دیکھ لیا۔ وہب قلبی کی ماں، یہاں سے کہہ رہا ہوں، وہب قلبی کی ماں کوئی جذباتی خاتون۔ امام نے کہا کہ اے خاتون، خواتین پر جہاد، خواتین سے جہاد ساقط ہے، آپ خیمے میں پلٹ جائیے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی جذباتی خاتون ہوتی تو کیا کہتی؟ آپ بتائیے، جس کا جوان بیٹا شہید ہوا وہ سنتی امام کی بات کو؟ مگر جیسے ہی امام نے کہا کہ واپس خیمے میں چلیے تو کہا سمعن و طاعتن، سمعن و طاعتن، اچھی بات ہے آقا، آپ کی بات میری آنکھ پہ، آپ کا فرمان میری آنکھوں پہ، سمعن و طاعت، فوراً خیمے میں واپس پڑھ۔ اب دشمن کو پتا چلا کہ وہب قلبی کی مادر گرامی ہے، دشمن نے وہب قلبی کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی طرف پھینک دیا، اور جب ماں کی طرف پھینکا ہے نا تو آپ کو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ بتائیے فائدہ زندگی میں تھا نا، مگر سارے فائدے کو ٹھکرا کے حق کے لیے نصرت امام میں کھڑا ہونا، خدا کی راہ میں کھڑا ہونا، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اپنے بچے کے سر کو چوما اور کہا راضی ہوں۔ چومنے کے بعد جو کردار ادا کیا، دشمن کی طرف سر پھینک کر کہا کہ خدا کی راہ میں جو ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد و آل محمد۔
اس کو کہتے ہیں فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہونا. یہ پہلا سوال تھا. پہلا سوال کیا تھا؟ امام حسین کا قیام کا فلسفہ کیا تھا، معقول وجہ کیا تھی؟ وہ ایسا نہیں تھا کہ امام کی کسی نے دنیا چھینی ہو، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے امام نے قیام کیا. نہیں، اپنے مادی فائدے کے خلاف حق کے لیے قیام کیا، ایمان کے لیے قیام کیا. بہت سارے لوگ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی غزہ کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم کیوں ساتھ دیں؟ امام حسین کا مذہب، امام حسین کا مکتب مذہب مسلک نہیں پہچانتا ہے. یہ امیر المومنین نے کہا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. مظلوم دیکھنا ہے، مذہب اور مسلک نہیں دیکھنا ہے. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ تاکید کی کہ کربلا زندہ رہنا چاہے؟ تاکید کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنی زیادہ تاکید؟ آپ کو پتہ امام حسین علیہ السلام کربلا معرکہ حق و باطل ہے. حق باطل کے خلاف اٹھا ہے. چونکہ یہ بات طے ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں اٹھے تھے، مادی فائدے کے لیے نہیں اٹھے تھے. کوئی آپ کی دنیا نہیں چھن گئی تھی کہ اس دنیا کو اس لیے کہ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. کیوں کسی مادی فائدے کے لیے؟ بھائی صاحب، معاویہ نے یزید کی بیعت لیتے وقت یہ بات کہی امام حسین علیہ السلام سے، یزید کو حکومت کے سوا آپ جو کچھ چاہیں آپ کو دے دیا جائے گا. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. کہاں صرف نام یزید کا رہے گا، حکومت کے مشورے، حکومتی فیصلے آپ کے مشورے سے ہوں گے. میں اپنے بیٹے یزید کو پابند بنا دوں گا، میں پابند بناؤں گا، آپ کی مرضی. یہ چال چلی تھی اس نے، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا. آپ کو جو چاہیے، جتنی دنیا چاہیے، میں یزید سے کہوں گا ساری دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے، اور یہ کہوں گا صرف نام کا حاکم رہے. تو یہ بتائیے اگر حسین ذاتی فائدہ چاہتے تو جان بچتی یا نہیں بچتی؟ جی آپ بتائیں نا، جان بچتی یا نہیں بچتی؟ اولاد کی جان، گھر گھرانے کی جان، اچھا راحت و سکون ملتا یا نہیں ملتا؟ سب کچھ مل جاتا، مگر ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا. کہا حسین کو اپنا فائدہ نہیں چاہیے. وہ علل اسلام السلام اذ قد بلیت الامت برائن مثل یزید. حسین کو فائدہ تو پہنچ جائے گا مگر اسلام مٹ جائے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی زیادہ تاکید کی؟ کیوں ائمہ اطہار نے یہ کوشش کی اور بڑی تاکید کی. امام کا کارنامہ بہت توجہ کریے گا. بس ایک بات فائنل ہو گئی کہ امام نے اپنے تمام فائدے کو ٹھکرا دیا، حق کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ ایک بات فائنل ہو گئی. اور یہیں سے ائمہ اطہار کی تاکید کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے. وہ کیا؟ چونکہ حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے فائدے کے خلاف حق کے لیے کھڑے ہوئے، لہذا ائمہ اطہار نے یہ چاہا کہ آپ کا کارنامہ ایک مکتب کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے. تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے، میں آپ کو اپنی بات کو سمجھا سکوں. تمام ائمہ یہ چاہتے تھے کہ حسین کی شہادت، مکتب کو سمجھانا چاہتا ہوں، مکتب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہر امام، سارے ائمہ یہ چاہتے تھے حسین کی شہادت اسکول کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جائے.
حسین کا کارنامہ اسکول کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جائے، جس میں لوگ آئیں سنیں. یہ ایک اسکول میں بتایا جاتا ہے جہاں ایک انسان خالی الذہن آتا ہے جب کسی اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کی ذہن کی تربیت ہوتی ہے. ائمہ اطہار نے امام حسین کی شہادت کی تاکید اس لیے کی کہ حسین کا کارنامہ اسکول کی حیثیت سے جانا پہچانا جائے، جس اسکول میں لوگ آئیں بیٹھیں اور نسلوں کی تربیت ہو، نسلوں کی جہاں تربیت کی جائے. کربلا ایک مکتب ہے. وہ کیسا مکتب ہے؟ ایک اسکول ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کرے گا. مظلوم کی حمایت کرنا ہے. کربلا حسین کا قیام ایک چراغ ہے، حق کا چراغ، حقیقت پسندی کا چراغ، حق پرستی کا چراغ. کربلا ایک صدا ہے، حریت کی صدا، حریت ضمیر کی آواز. آپ کو میں ایک مثال دوں. حریت ضمیر کسے کہتے ہیں؟ کسی انسان کا ضمیر کب آزاد ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک تالاب ہے، اس تالاب میں مچھلیاں پلی ہیں اور میری آپ سے خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے، تو یہ بتائیے جھگڑا میرا اور آپ کا ہے، مچھلیوں نے کیا بگاڑا ہے؟ اب تک مچھلیوں نے کیا بگاڑا؟ مگر جھگڑا میرا آپ کا تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں پلی ہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ سے مقابلہ کرنے کے بجائے گیا آپ کی مچھلیوں کو زہر دے دیا. بھائی مچھلیوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ضمیر آزاد نہیں، تمہارا ضمیر آزاد نہیں ہے، تم غلام ہو، تم غلام ہو. کربلا ایک صدا ہے حریت ضمیر کی. بھائی صاحب آپ خدا نہ کرے آپ کی اور میری لڑائی ہو جائے تو بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ میں آپ سے لڑنے کے بجائے جا کے آپ کے بیوی بچوں کو ستانے لگوں، اس کا مطلب ہے کہ میں حر نہیں ہوں، میرے یہاں حریت ضمیر نہیں پائی جاتی، میں آزاد نہیں ہوں. ایک اور مثال دوں. آپ کی اور میری لڑائی ہوئی، نئی بائک لے کر آئے تھے، میں نے جا کے چابی لے کے کھروچ دیا، آپ کی کار کو بری طریقے سے پنچر کر دیا. بھائی جھگڑا آپ کا میرا ہے، کار کا کیا قصور ہے؟ لیکن جا کے میں آپ کے گھر کو گرا دیتا ہوں، آپ کی کار کو نقصان پہنچاتا ہوں، آپ کی بائک کو نقصان پہنچاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے یہاں حریت ضمیر نہیں پائی جاتی ہے، میں غلام ہوں. کربلا ایک صدا ہے، حریت ضمیر کی صدا ہے. اللہ جس سے معاملہ ہے وہ اسی سے مسئلہ ہے، باقی اس کے بیوی بچوں سے نہیں. کربلا حریت ضمیر، کربلا آزادی کی آواز ہے، کربلا حق طلبی کی آواز ہے. کربلا ایمان، توحید، خدا پرستی، معاد پر ایمان کامل، ایثار، صبر و استقامت، فداکاری، اطمینان نفس، عزت نفس، کرامت نفس کا مکتب ہے. یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیوں تاکید کی؟ کہ یہ ہمیشہ یہ جو امام نے کا قیام تھا ایک مکتب کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے. دیکھو مظلوم کی حمایت کرنا ہے، دیکھو ظالم کے خلاف اٹھنا ہے، دیکھو ایمان کا ساتھ دینا ہے، خدا پرستی، خدا سے جڑے رہنا ہے، توحید ہماری اساس ہے. دیکھو اطمینان نفس کا مالک بننا ہے، دیکھو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، دیکھو فداکاری اور ایثار ہونا چاہیے. اس لیے ائمہ اطہار نے تاکید کی ہے. اچھا جب اتنی بات کہی آپ کو پتہ ہے اسی عزاداری کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کا نعرہ، امام حسین کا نام ظلم اور ظالم کے خلاف، اسدی کسے کہتے ہیں، دیوال خدائی کسے کہتے ہیں، کمیت مرثیہ گو تھے، کمیت مرثیہ نگار تھے، کمیت مرثیہ خاں تھے.
कुमैत ज़माने के अजीम शान खतीब थे, मगर कुमैत मुझ जैसे खतीब नहीं थे कि जो आए चार बातें कहे, जो छोटा सा फ़ायदा भी नज़रअंदाज ना करे, जो अपने भाई को भी के लिए भी छोटे से मादी फ़ायदे को आँख ना बंद कर सके। भाई साहब, अगर मेरा मसला मेरे भाई का है और मेरा भाई मुझसे कुछ चाहता है तो मैं छोटी सी ज़मीन अपने भाई को नहीं दे सकता। तो जो इंसान एक छोटी सी चीज़ से चश्मपोशी अपने सगे भाई के लिए ना कर सके, वो हक के लिए कैसे उठ जाएगा? जो इतने ज़ाती फ़ायदे से चश्मपोशी ना कर सके। कुमैत असदी मुझ जैसे नहीं थे खतीब, मुझ जैसे मरसिया खां नहीं थे, मुझ जैसे मरसिया गो नहीं थे कि आए चार बातें कही चले जाए। कुमैत मकतब सैयदुश्शुहदा के अक्कास थे। वो अपने मरसिया के ज़रिए से हुसैन का जो मकतब था ना, उस मकतब को पेश करते थे। आपको एक बात बताऊं, सच्ची करबला, एक एक बात पे तवज्जो करिएगा, यही तो रूह है करबला। आपको पता है बनी उमैया की कितनी ताकत थी? तारीख ने लिखा है कि कुमैत असदी से बनी उमैया एक लश्कर से ज़्यादा डरते थे। भाई एक लश्कर के बराबर अकेले कुमैत असदी थे। तो कुमैत असदी के हाथ में क्या था कि बनी उमैया के ऐवान हुकूमत लरसते थे अकेले कुमैत असदी से? कुछ नहीं था। हाँ, कुमैत असदी मकतबे हुसैनी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। हुसैन का मकतब क्या है? मजलूम की हिमायत करना है, जालिम के खिलाफ बोलना है, अदल इंसाफ को कायम करना है। बनी उमैया के लिए अकेला एक लश्कर से ज़्यादा कुमैत असदी ख़तरा बने हुए थे। अच्छा, कुमैत असदी का इखलास देखे कि मर्द मुजाहिद हैं, मर्द मुजाहिद। ऐसे अशार कहते थे कि दुनिया को लरजा देते थे। बनी उमैया के तख्त ताज लरस जाते थे। अब्दुल्ला इब्ने हसन इब्ने अली, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा के बेटे हसन के बेटे अब्दुल्ला, इनको कहते हैं अब्दुल्लाह महज। कुमैत को बताना चाहता हूँ, अब्दुल्लाह महज के सामने कुमैत असदी ने अशार पढ़े, मगर सच्ची करबला पेश की। अशार पढ़े तो अब्दुल्लाह महज मुतासिर हुए। अब्दुल्ला महज के पास खेत थे, खेत की दस्तावेज ले आए और लाने के बाद कुमैत असदी को दे और कहा कि आपने जो अशार कहे हैं ना, इन अशार के सिले में आपको मैं ये देना चाहता हूँ। आपको पता है कुमैत असदी ने अब्दुल्लाह महज से क्या कहा? मैंने अशार सैयदुश्शुहदा के लिए, मैं सैयदुश्शुहदा का मरसिया खां हूँ। वो मुझ जैसे नहीं थे कि लोगों की जेब पे नज़र रखें। मैं सैयदुश्शुहदा का मरसिया खां हूँ, मैं हुसैन का मरसिया निगार हूँ, मैं अबा अब्दुल्लाह हुसैन का। मेरे लिए मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है कि मैं खेत की दस्तावेज ले लूँ। बड़ा इसरार किया अब्दुल्लाह महज ने कहा कि इसरार किया, ले लीजिए। उनके इसरार पर ले लिया, ये भी एक अदब था। उनके इसरार पर लिया, ये भी एक अदब था। मगर कुछ दिनों के बाद अब्दुल्लाह महज के पास आए। आने के बाद कहते हैं कि आपसे एक गुजारिश है। कि ये क्या गुजारिश है? कहा पहले ये बताइए क्या आप मेरी बात को मानिएगा? अब्दुल्लाह महज से कहा आप वादा कीजिए कि आप मेरी बात को मान लीजिएगा। तो अब्दुल्लाह महज ने कहा मैं बिल्कुल मानूंगा। और शायद अब्दुल्लाह महज ने कसम खाई और कसम खा कर कहा कि आप जो कहेंगे मैं आपकी बात को मान लूँगा। तो जब कसम खा ली और वादा कर लिया तो कुमैत असदी ने अपने थैले से वो खेत की दस्तावेज सनद निकाल के दे दी। कहा मैंने अपने इमाम के लिए जो मरसिया कहा था किसी लालच में नहीं कहा था, मैंने इन चीज़ों के लिए नहीं कहा था। ये पहली बात कुमैत असदी के लिए। दूसरी बात
دوسری بات، بنی ہاشم نے یہ دیکھا یہ عظیم گھرانہ ہے، یہ عظیم خاندان ہے۔ بنی ہاشم نے دیکھا کہ کربلا مکتب حسینی کے کمیت مکتب حسینی کی عکاسی کرتے ہیں، وہ کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ تو بنی ہاشم نے اپنے اپنے گھروں سے کچھ رقم جمع کی۔ رقم جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں کمیت کی مدد کرنا چاہیے، کمیت اسدی کی ہیلپ کرنا چاہیے۔ پھر کمیت کے پاس گئے، بنی ہاشم کمیت سے کہا کہ آپ حسین کے لیے اشعار کہتے، سید الشہداء کے لیے ہمارے جد کا مرثیہ کہتے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں۔ کہا یہ میرے لیے ممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں ان پیسوں کو لے لوں، میرا حسین لائق گریہ ہے، حسین لائق عزا ہے، میں حسین کو اس لائق سمجھتا ہوں۔ یہی تو امام علی مقام نے کہا تھا میرا خدا لائق عبادت ہے، اس لیے میں اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ ایسے ہی حسین لائق گریہ ہیں، حسین لائق عزا ہے، میں اس لیے حسین کا مرثیہ کہتا ہوں۔ دو باتیں بتائیں۔ تیسری بات، آپ کو پتہ ہے حسین کی شام، حسین کی راہ میں مرثیہ کہتے تھے کمیت اسدی۔ حق کا ساتھ دینا، اس میں قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کیسے کیسے دن دیکھیں، کیسے کیسے زحمتیں اٹھائی ہیں۔ کوفے میں جو اس وقت تھا حاکم تھا، کمیت اسدی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حاکم کے گھر میں 8 جلاد کمیت پہ ٹوٹے، کمیت اسدی پہ 8 جلاد ٹوٹے، اور تلواروں سے کمیت پہ وار کیا۔ اور جب وہ تلواروں سے کمیت اسدی پہ وار کر رہے تھے نا، تو کمیت کی جب روح نکل رہی تھی تو کمیت اسدی کی زبان پہ جو آخری کلمہ تھا وہ کلمہ یہ تھا، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد، اللہم آل محمد۔ اے میرے پروردگار، تیرے نبی کی ذریت کے ساتھ، تیرے نبی کی آل کے ساتھ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کمیت اسدی اس ذات گرامی کو کہا جاتا ہے جو مانا، جو عقیدہ تھا، جو ایمان تھا، آخری دم تک اسی راستے پہ ڈٹے رہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ میں آپ سے پھر ایک بات کہوں گا، یہ دن سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں، ایک مرتبہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بارہا آپ کو بتایا ہے کہ یہ عشرہ مشن ہے، یہ عشرہ تحریک ہے۔ کسی بھی تحریک کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سال بھر پڑھیں گے، سال بھر مطالعہ کریں گے، اور ایک ایک اسپیچ کے لیے 20 گھنٹے 25 گھنٹے ورک کر کے آؤں گا، اور ہم لوگ انشاءاللہ سید الشہداء کو وقت دینے کے لیے اور اسی ہدف اور اسی مقصد کے ساتھ ان مجلسوں میں ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ دوسری مثال اور آہستہ آہستہ اب ہم تیسرے سوال کا جواب کر دیں گے۔ کیوں تاکید کی ائمہ اطہار نے؟ چاہتے تھے کہ امام کی جو عزا ہے نا وہ ایک مکتب کی شکل اختیار کرے، وہ ایک اسکول کی حیثیت سے اسے منانا چاہیے، جس میں یہ بات ہو کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظالم کے خلاف اٹھ جانا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، توحید کے ساتھ ہونا ہے۔ دیبل خزائی ایسے ایسے سورما تھے جنہوں نے کربلا ہم تک پہنچائی ہے۔ دیبل خزائی کہتے تھے خدا کی قسم میں 50 سال سے اپنی سولی اپنے دوش پہ لیے ہوئے پھر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیبل خزائی یہ کہتے تھے 50 سال سے اپنی سولی اپنے دوش پہ لیے ہوئے ٹہل رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے اس جملے سے دیبل خدائی کہنا کیا چاہتے تھے؟ دیبل خدائی یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرے اشعار ظلم کے خلاف ہوتے، میں ظلم اور ظالم کے خلاف بولتا ہوں، اور میں حق کی حمایت میں بولتا ہوں، اور اسی حق کی حمایت میں مارا جاؤں گا، مگر مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیبل خدائی تھے۔ اب تیسری بات آپ نے سنا ہے نا، متوکل نے یہ حکم دیا تھا کہ
دیکھو قبر حسین کے نام و نشان مٹا دیے جائیں، قبر حسین کی طرف پانی رواں کیا جائے۔ کیوں قبر حسین کی طرف پانی رواں کیا جائے؟ تاکہ امام حسین کی قبر کا نام و نشان نہ بچے۔ سوال یہ ہے اور اس پہ سوچنے کا مقام ہے کہ بھئی حسین شہید کر دیے گئے، مقتول حسین گلا کٹا کے اپنی قبر میں سو رہے ہیں، پر مقتول حسین سے تم کو کیا خطرہ ہے؟ اب تو تم نے حسین کے سر و تن میں جدائی کر دی، مقتول حسین تمہارا کیا بگاڑ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حسین کسی جسم کا نام نہیں ہے، حسین فکر کا نام ہے، حسین درس کا نام ہے، حسین آئیڈیالوجی کا نام ہے، حسین مکتب کا نام۔ وہ درس کیا ہے؟ دیکھو توحید کے پرستار بننا ہے، مظلوم کی حمایت کرنا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، ہر ایک کا حق اسے دینا ہوگا، ایک دوسرے کے حق کا خیال کرنا ہوگا اور ظلم کے خلاف بولنا ہوگا۔ حسین اس فکر کا نام ہے۔ مقتول حسین متوکل جیسوں کے لیے زندہ حسین سے زیادہ مزاحمت کا سبب بن گئے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد۔ بھائی صاحب کیوں متوکل نے کہا کہ قبر کے نام و نشان مٹ جائے؟ کیوں کہا کوئی زائر قبر حسینی تک نہ پہنچنے پائے؟ کیوں یہ بات کہی کہ اگر کوئی زائر امام حسین کی قبر تک پہنچ گیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ اور کیوں یہ کہہ رہا تھا متوکل کہ اگر کسی زبان نے حسین کا نام لیا تو ایسا کر دیا جائے گا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ ائمہ اطہار نے جو تاکید کی تھی نا، کربلا زندہ رہے، حق کی حمایت کا جذبہ زندہ رہنا چاہیے، اور پھر کمیت اور دیبل جیسے جو اشعار تھے، انہوں نے امام حسین کی کربلا کو ایک مکتب کی شکل میں زندہ رکھا تھا، اور وہ زندہ اس لیے رکھا تھا ہر زمانے میں یہ زندہ رہنا چاہیے کہ اگر ظالم سر اٹھائے نا تو ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا، ظالم کے خلاف اٹھنا ہے۔ چونکہ مکتب کی شکل میں زندہ رکھا تھا تو متوکل جیسے ظالم اور ستمگروں کے لیے امام حسین کا نام، امام حسین کی تحریک، امام حسین کی کربلا ان کے اقتدار کو درہم برہم کر رہا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا، اس کو کوئی بغض للہ ہی نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا اگر حسین کی حقیقی کربلا زندہ رہی نا تو ہم جیسے ظالموں کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان محترم، دیکھا وہاں قیام کیوں کیا تھا، یہاں کیوں؟ یہ کربلا امام حسین۔ اسی لیے ہر سال یہ آپ بتائیے ہم کالے لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اور آج چاند رات ہے نا، اتنی بات میں اب آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے نا اب ان سے بھی گزارش کروں گا۔ پہلے جب ماہ محرم آتا تھا، ہفتہ 10 دن پہلے سے پتہ چلنے لگتا تھا کہ اب محرم کا آغاز ہو رہا ہے، مگر اگر آپ متوجہ ہوں کہ حتماً متوجہ ہوئے ہوں گے چاند رات، لیکن جب ہم اپنے محلوں سے گزرتے ہیں تو کسی گھر پہ، کم گھروں پہ سیاہ پرچم نظر آئے، وہ اہتمام نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر یہ غفلت کیوں ہو گئی؟ کتنے بڑے لوگوں کے گھروں پہ جو بینر لگے ہوتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے ان خونے عزادار امام حسین است، یہ ہمارا گھر سید الشہداء کا عزادار ہے۔ یہ سیاہ پرچم، یہ ہمارے گھروں پہ سیاہ پرچم، ایک سیاہ پرچم، ایک علم، ایک بینر، یہ اس کا بہت بڑا پیغام، یہ لگنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ہم کربلا کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کا میسج یہ ہے کہ مظلوم کے ہم حامی ہیں، ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے، ہم عدل و انصاف کو پسند کرتے ہیں، ہم پرچم توحید کے علمبردار ہیں، ہمارا رشتہ حسین سے ہے۔ اور یہ سیاہ لباس یہ بتاتے ہیں، اور بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کی رنگ بھی
आशुराई रिंग कर सकते हैं ना, अभी तक जो भी टोन रही हो मोबाइल की, पर मुमकिन है कि अब एक नौहा का कोई सदा आ जाए, कोई मरसिए की एक बात आ जाए, तो मेरे घर के दरो दीवार से पता चलना चाहिए, मेरे लिबास से, मेरे उठने बैठने से, मेरे मोबाइल की डीपी से पता चलना चाहिए कि हम सैयद शुहदा की अज़ा मना रहे हैं। इसलिए ज़िंदा किया है अइम्मे अतार ने। तीसरे सवाल से कल से हो जाएगा, करबला गाम बगाम की कड़ी होगी कि आखिर 50 साल के वक्फे में क्यों नवासे रसूल को कत्ल कर दिया गया। इंशाअल्लाह आपके सामने बातें बहुत मुझे अर्ज़ करना है, और मैं आपसे बार बार कहता हूँ मजलिसें इंशाअल्लाह तुलानी होगी इंशाअल्लाह। इसी अज़्म के साथ, इसी इरादे के साथ हम सब शरीक होंगे, और इस तहरीक और इस मिशन का हिस्सा बनने का एक रास्ता ये भी है कि अपने साथ दूसरों को भी लेकर आ जाएं, ताकि इमाम हुसैन की अज़ा को बेहतर तरीके से मना सकें। आपको मालूम है किसी को लालच दे के रुलाया नहीं जा सकता है, कभी भी नहीं। किसी पे रोने के लिए जज्बात दरकार होती हैं, जज्बात दरकार होती हैं। जब तक इंसान के यहाँ जज्बात नहीं होंगे तब तक इंसान रोता नहीं, ये पहली बात। दिल से दिल का राबिता होना चाहिए रोने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि रोने के लिए दिल को मुतासिर होना चाहिए। ये बस पहली बात, रोने के लिए जज्बात ज़रूरी हैं, ये पहला पॉइंट। दिल से दिल का राबिता होना चाहिए। आंसू तब बहेगा जब मेरा रिश्ता मेरे दिल का हुसैन के दिल से हो, जब मेरा दिल मुतासिर होगा और मेरे सीने में तूफ़ान गम उठना चाहिए। अच्छा, इसलिए रोए। इमाम की हदीस है ना, आपको मालूम है, बहुत बड़ा जिक्र है। कहा जब आंसू गिरे तो अपनी माँ को दुआ दिया करो। हमारी माँ ने, जब हम अपनी माँ की आगोश में थे तो वो मजलिस में बैठती थी, हमें अपनी आगोश में रखे थे, और हम शीर मादर पीते थे तो हमारी माँ आंसू बहाती थी इमाम हुसैन पर। तो मेरी माँ आंसू नहीं बहाती थी, हमारी माएँ आंसू बहाकर मोहब्बत सैयद शुहदा के बीज बोती थी हमारे दिलों में। और जब हम कमसिन थे और जुलूस में ले जाती थी हमारी माएँ, तो अलम, अपना हाथ अलम पे फेरती थी और फिर हमारे चेहरे पे। ऐसे हमारे दिलों में सैयद शुहदा की मोहब्बत है। बहुत अजीम गम है, जिस पर अंबिया रोए हैं वो हुसैन का गम है। जिस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा रोए हैं, जिस पे अली मुर्तज़ा रोए हैं, जिस पे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने आंसू बहाया है, जहाँ जिब्राइल अमीन रोए हैं, वो गम हुसैन का गम है। 8वें इमाम ने कहा है कि ये अपना शबीब इनकुन तबाक़िन लिशैइन फ़बके लिल हुसैन, अगर रोना आए तो मेरे हुसैन पर रो, हमारे जद हुसैन पर रो। और देबिल को बुला के कहा कि हमारे जद के लिए मरसिया करो, इसलिए कि हम अहले बैत के गम अंदोह का दिन है, बनी उमैया की खुशी का दिन है। देबिल को अपने पहलू में बैठाया और बैठाने के बाद देबिल से कहा कि जब तक ज़िंदा रहना हम अहले बैत की मदद करते रहना, हमारी नुसरत में कोताही ना करना और हमारे जद पे आंसू बहा देना। और इमाम ने ये कहा कि अगर हमारे जद हुसैन पे रोगे ना तो इसका अज्र अल्लाह देगा। अल्लाह अल्लाह, क्या अज़ीम अज्र है। कहा क़यामत में महशर में हमारे साथ रहोगे, और कहा अगर हमारे जद पे आंसू बहाओगे तो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। और उसके बाद अपने घर में एक पर्दा डाला, घर की ख़वातीन को बुलाया,
خواتین کو بلانے کے بعد دیول سے کہا دیول مرثیہ پڑھو، اب ہم چاہتے کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی روئے۔ حسین کے گھر میں رونے کا سلسلہ، امام رضا علیہ السلام کے گھر میں حسین پر گریا ہوا، ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ بس عزیزان محترم، کربلا ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا ایک دیباچہ ہے، ایک مقدمہ ہے۔ اس دیباچے کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے، جو کربلا میں شہید کیے گئے۔ مگر جب حسین کے سفیر کو، اللہ اللہ، حسین کے سفیر کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا، تو مسلم ابن عقیل نے کہا ہے میری چند وصیتیں ہیں، اور وصیت اور گرفتار ہونے سے پہلے مسلم ابن عقیل زار زار روئے۔ تو کسی نے طنز کرتے ہوئے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو مسلم ابن عقیل نے کہا واللہ لا ابکی لنفسی واللہ ابکی للحسین، میں اپنے لیے کہاں رو رہا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے آقا سید الشہداء کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل نے کچھ وصیت کی، اور وصیت میں یہ کہا کہ میں نے اپنے آقا کو خط لکھا ہے، میرے آقا کو یہ بتا دیا جائے حسین کوفے نہ آئے، اب کوفہ حسین کے لیے سازگار نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، دارالامارہ پہ لے جایا گیا۔ مسلم نے کہا مجھے نماز کی اجازت دے دو، نماز کی اجازت نہ ملی۔ ایک مرتبہ مسلم نے امام کی طرف رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سلام کیا، اے سید الشہداء، آپ پر میرا لاکھوں درود و سلام، اجرکم اللہ۔ ادھر سے کوفے کا رہنے والا جا رہا تھا، ادھر حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حسین کے قافلے میں مسلم کے 3 بچے، ایک بیٹی حسین کے قافلے میں تھی۔ حسین نے کہا اس کوفی کو بلا، کوفی کو بلایا گیا، کہا کوفے کی خیریت تو ہے؟ اجرکم اللہ، کوفے کے حالات بہتر تو ہے۔ ایک مرتبہ اس کوفی نے کہا آقا اگر آپ کہیں تو سب کے سامنے بیان کر دوں، اور اگر آپ کہیں تو تنہائی میں چل کے بیان کرو۔ حسین نے کہا میں نے اپنے اصحاب سے کوئی بات نہیں چھپائی ہے، تم مجمع عام میں کہا۔ کوفی نے کہا ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کو کوفے کی گلیوں میں کشا کشا پھرایا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، یہ وہ مقام تھا جہاں حسین اس خیمے میں آئے، جہاں مسلم کے بچے اور مسلم کی بچی کو بلایا، مسلم کی بچی کے سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے۔ ہاشمی گھرانے کی بچی تھی، تڑپ گئی میرے بابا کی خیر تو ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اب میں آج سے تمہارا بابا ہوں۔ مسلم شہید کر دیے گئے، مسلم کی بیٹی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مسلم کی بیٹی آپ کے بابا شہید ہوئے۔ حسین نے دست شفقت پھیرا، مگر آئے کربلا بعد شہادت حسین سکینہ بابا کہتی تھی ظالم تماچے مارتا تھا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔